أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وحی لے کر کون آتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تم جتنا وحی لے کر میرے پاس آتے ہو اس سے اور زیادہ کیوں نہیں آتے؟ مثال کے طور پر اگر 2 مرتبہ آتے ہو دن میں تو دن میں 4 مرتبہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یوں زیادہ بار کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر یہ کہ آپ کا رب ہم کو حکم دیتا ہے تو ہم اترتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اور تمام جگہوں کا وہ مالک ہے، ساری جگہوں کا وہ مالک ہے۔ ہم ایک مکان سے دوسرے مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب تک وہ رب ہمیں حکم نہیں دیتا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے، جیسا رب کا حکم ہوتا ہے ویسا ہم کام کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، اسی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے، اور اسی کا ہے جو سارا درمیان میں ہے، وہ سارا کا سارا اس کا ہے۔ ہاں وما کان ربک نسیا، حضور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اسے یاد نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غفلت برتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی توجہ ہٹ جائے۔ یہ ساری باتوں سے ہمارے رب کی ذات پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، نہ کبھی اس کو کمزوری آتی ہے، نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، وہ ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت وہ توجہ کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو چلتی ہے، جو ہم کبھی کبھی مذاقاً یا ایسے ہی جب بیٹھے ہوں اور موڈ میں ہوں تو یہ بات کہہ دیتے ہیں، یار فلاں بندے کو تو ایسا ہے کہ جیسے رب ہی بھول گیا ہو۔ کبھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کسی نے بہت زیادہ دشمنی کی ہو اور اس کو اس چیز کا بدلہ نہ ملا ہو نا، مطلب اس کا کبھی نقصان نہ ہوا ہو، تو ہم کبھی مذاقاً یا بیٹھے بیٹھے ہو تو یہ بات کر جاتے ہیں، یار ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں ہی نہیں مبتلا کیا، مطلب اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، بھول گیا ہے وہ۔ کبھی یہ لفظ ہم مذاقاً بول جاتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کسی کو بھول جائے گا، یہ جملہ بولنا یہ کفر ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ بھول جانے سے پاک ہے، وہ ہر لمحہ ہر بندے کی طرف نظر فرماتا ہے۔ بلکہ ایک ولی نے تو یوں کہا کہ ہماری نگاہ اٹھتی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، ہماری نگاہ مطلب ہم نظر اٹھاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، ابھی ہماری نظر اس پر پہنچتی نہیں، اس سے پہلے ہمارا رب تو برابر ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم تو نظر کرنے میں بھی محتاج ہیں کہ ہم نگاہ اٹھائیں تو ہماری نظر پڑے، وہ رب تو اس سے بھی پاک ہے۔ تو ہمیں رب کی بارگاہ، رب کے لیے کبھی یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ بھول گیا۔ ہمارے معاشرے سے اس لفظ کو ہمیں اور آپ کو نکالنے کی کوشش کرنے، اور اگر کوئی بول رہا ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔
آخری آیت اور سماعت کر لیتے ایک، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے وہ، جب اس کا مالک ہے تو عبادت کرو اس کی، واستبر لعبادتہ، اور ڈٹ کر کے اس کی عبادت کرو، ثابت قدم ہو کر کے اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ آگے قرآن مقدس کہتا ہے ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا کوئی جانتے ہو؟ رب کے نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ دیکھو انہوں نے کروڑوں خدا بنائے، جس کے نام کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس کی ذات کا دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چاہ کر کے بھی اپنے غلط خدا کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کیا کوئی ایسا دیکھا ہے جس کا نام میرے نام پر ہو؟ کیا وہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہاں کیا ایک چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی کیا ہے کہ اس کی عبادت پر ڈٹ کر رہو، اس کی عبادت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ ایسا نہیں کہ خوشی آئی گھر میں تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی، ایسا بھی نہیں کہ تکلیف ہوئی تو رب کو یاد کر لی، کہ ایسا خوشی اور غم میں یاد کرنا کا یہ تو مطلب ہے کسی نے میرا کام کر دیا تو میں اس کے گن گاؤں کا یہ مطلب ہے، کسی نے میرا کام نہیں کیا تو میں اس کے خلاف بات کروں کا یہ سارا مطلب ہے۔ کہ وہ دیکھو کہ کل جب تم پیدا ہوئے تو تم کھانے کے محتاج تھے، کوئی تم کو کھلاتا تھا، آج رب نے طاقت دے دی تم لوگوں کو کھلانے لگے، کا یہ سارا کیا ہے؟ کہ یہ رب کی نوازشیں ہیں، یہ رب کا کرم ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا نوازنا ہے، یہ سارا ہے۔ تو اس کو ہر لمحہ دیکھتے رہو کہ کل تک میں کچھ نہیں تھا آج مضبوط ہو گیا، کل مجھے کوئی اٹھاتا تھا آج میں کسی کو اٹھاتا ہوں، کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی آئی تو عبادت کر لی، ایسا بھی نہ ہو کہ غم آیا تو عبادت کر لی، ہر وقت ہر جگہ اپنے رب کو یاد کرتے رہو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ آتی، تو ان ساری باتوں پر ہمیں جہاں تک ہو سکے ہم سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر